ہم کیوں بنے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو, نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا بھائی, ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی, ایک عدد ابا ملے, پھر ہم اسکول میں گئے, وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا, انٹر کیا. اپنے جیسے لوگ تھے وہ تو خود بنے ہوئے ہیں, وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد نہیں ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا, صحت کا خیال کرنا, یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہے. اسی طرح شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, خاندان آباد کرنا, یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں, تمہارا مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے, یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. جو کریٹر ہے, جو بنانے والا ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا. جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو, ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے, تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا. مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتاؤ, اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں, جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, آئی فون رکھ دیا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے؟ اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ, کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں, کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی شاید بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں میں اندھا مقلد نہیں ہوں. سائنسدان جو یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے, میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے, تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے. دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے, جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا. میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے, موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے, ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا, خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے. سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان, جس کا دماغ انتہائی ذہین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے, اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی کر بھائی تو. عقل مند انسان وہی ہے. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے, زندگی کو برباد نہ کیا جائے. بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا, تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا. بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا, میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ان کے پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہیں. وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. اب ایک ہی اللہ 3 مختلف دعوے کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو. پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے, ایک دعویٰ کر نہیں رہا. کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا. تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں. تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے, اس کو 3 مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟
اور 3 مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا. بہت مشکل ہے بھائی زمانے میں, دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا. دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ, اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی کے لیے. میں کہتا ہوں تم جیسے بے وقوفوں کے لیے اسلام میں دوسری شادی ہے ہی نہیں, جو بیوی کو سمجھا رہے ہیں. یعنی قربانی کے بکرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو لیٹ جا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں, میں بکرے کو کہہ رہا ہوں لیٹ جا, میں چھری چلاؤں گا, وہ لیٹ ہی نہیں رہا, اب میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کے اوپر تو سوکن آتی ہے تو اس کے لیے تو قربانی ہے, وہ کیوں پاگل بکرا بنے گی وہ ہے بھائی. اس کا کام یہی کہ آپ کو منع کرے, آپ کی مردانگی ہے کہ منع کرنے کے باوجود آپ کر کے دکھا دے. تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے. تو بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ 3 مختلف سینٹینس میں اس بات کو واضح کر رہا ہے. میں نے عبادت کے لیے بنایا, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار ہے اور کون نہ شکرا. اصل میں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں. جو شکر گزار ہے تو شکر ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. جو اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں, ہر اچھا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے, جس کو اللہ نے کہہ دیا برا عمل وہ کیا ہے؟ بولو, وہ برا ہے. بس